بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، کیا آپ کسی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں لیکن بار بار رکاوٹ آ جاتی ہے؟ کیا ہر بار رشتہ بنتے بنتے ٹوٹ جاتا ہے؟ کیا آپ نے بہت سے وظائف کیے مگر دل کو سکون نہیں ملا؟ اگر ایسا ہے تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت اہم ہے۔ آج ہم کوئی ایسا وظیفہ نہیں بتائیں گے جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ 7 دن میں پسند کی شادی ہو جائے گی یا 100% کامیابی ملے گی، بلکہ ہم قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں جانیں گے کہ اگر انسان کسی جائز رشتے کی خواہش رکھتا ہو تو اللہ تعالیٰ سے کس طرح دعا کرے، کن اعمال کو اختیار کرے اور کن غلطیوں سے بچے۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے ایک بات اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ اگر آپ کسی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ رشتہ شرعاً جائز ہو۔ اگر کسی رشتے میں شریعت کی ممانعت ہو یا کسی دوسرے کا حق متاثر ہو رہا ہو تو اس کے لیے دعا کرنا درست نہیں، اور اگر رشتہ جائز ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے خیر، آسانی اور بہترین فیصلہ مانگنا ہی ایک مسلمان کا طریقہ ہے۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ پسند کی شادی میں رکاوٹیں کیوں آتی ہیں، قرآن کی وہ دعا جو ہر مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے، استخارہ کی اہمیت کیا ہے، اور کون سی غلطیاں اکثر لوگ کرتے ہیں جن سے بچنا ضروری ہے۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آخر میں آپ کو ایک نہایت خوبصورت مسنون دعا بھی بتاؤں گا جو ہر مسلمان اپنی زندگی میں پڑھ سکتا ہے۔ اگر آپ قرآن و سنت کی روشنی میں مستند اسلامی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر رکاوٹ کسی جادو، بندش یا نظر بد کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی چیز کو اس کے لیے مؤخر کر دیتا ہے کیونکہ اس میں ہمارے لیے کوئی بڑی حکمت ہوتی ہے۔ کبھی خاندان کے حالات، کبھی مالی مسائل، کبھی دونوں خاندانوں کی رضامندی، اور کبھی خود اس رشتے میں کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن اللہ تعالیٰ اسے بہتر جانتا ہے۔ اسی لیے ایک مسلمان کا پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے خیر مانگے، نہ کہ صرف اپنی خواہش پوری ہونے کی دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہمیشہ بندے کے حق میں بہتر ہوتا ہے، چاہے ہمیں اس وقت اس کی حکمت سمجھ نہ آئے۔ اب آئیے قرآن مجید کی ایک خوبصورت دعا سیکھتے ہیں جو ہر مسلمان کو اپنے لیے مانگنی چاہیے۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، ہمیں ہماری بیویوں، شوہروں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ محترم ناظرین، یہ دعا صرف شادی شدہ لوگوں کے لیے نہیں بلکہ ہر وہ شخص بھی پڑھ سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے نیک، صالح اور اس کے لیے بہتر شریک حیات کی دعا کرتا ہے۔ اس دعا کو روزانہ نماز کے بعد یا کسی بھی وقت اخلاص کے ساتھ پڑھیں، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، دعا کا مقصد اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنا ہے، کسی خاص شخصیت کو ہر قیمت پر حاصل کرنا نہیں۔ اگر وہ رشتہ آپ کے حق میں بہتر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے اسباب آسان فرما دے گا، اور اگر اس میں آپ کے لیے خیر نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بھی بہتر عطا فرمائے گا۔ محترم ناظرین، اب ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اگر کوئی رشتہ ہمیں بہت پسند ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا صرف وظیفے پڑھتے رہنا کافی ہے، یا اسلام ہمیں اس سے بہتر راستہ بھی دکھاتا ہے؟ اس کا جواب ہے جی ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک عظیم سنت سکھائی جسے نماز استخارہ کہتے ہیں۔ استخارہ کا مطلب یہ نہیں کہ خواب میں سب کچھ نظر آئے گا،
بلکہ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اگر یہ رشتہ میرے دین دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہے تو اسے میرے لیے آسان فرما دے، اور اگر اس میں میرے لیے نقصان ہے تو اسے مجھ سے دور کر دے اور میرے لیے اس سے بہتر فیصلہ فرما۔ ذرا سوچئے، اللہ تعالیٰ وہ سب جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے۔ ہمیں صرف کسی شخص کی ظاہری شخصیت نظر آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے دل، اخلاق، مستقبل اور ہر چیز سے واقف ہے۔ اسی لیے ایک مومن ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر پسند کی شادی میں رکاوٹ آ رہی ہے تو ان اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ پہلا عمل، 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں۔ دوسرا عمل، روزانہ کثرت سے استغفار کریں۔ تیسرا عمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتے رہیں۔ چوتھا عمل، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں اور ان کی دعائیں لینے کی کوشش کریں۔ پانچواں عمل، اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کریں، لیکن یہ دعا کریں، اے اللہ اگر یہ رشتہ میرے حق میں بہتر ہے تو اسے آسان فرما، اور اگر بہتر نہیں تو مجھے اس سے بہتر عطا فرما۔ یہ دعا انسان کے دل کو سکون بھی دیتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اعتماد بھی پیدا کرتی ہے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، اگر کوئی شخص آپ کے نصیب میں نہیں ہے تو ہزاروں غیر مستند وظائف بھی اسے آپ کا نصیب نہیں بنا سکتے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز میں آپ کے لیے خیر لکھی ہے تو وہ مناسب وقت پر ضرور ملے گی۔ اسی لیے قرآن و سنت ہمیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ، دعا، صبر اور جائز اسباب اختیار کرنے کی تعلیم دیتے ہیں، نہ کہ ایسے دعووں کی کہ فلاں وظیفہ ہر حال میں کامیاب ہوگا۔ محترم ناظرین، آج کی پوری ویڈیو کا خلاصہ یہی ہے کہ اگر آپ کسی جائز رشتے کی خواہش رکھتے ہیں تو آپ اسلام کو مایوسی نہیں بلکہ دعا، استخارہ، صبر اور اللہ پر بھروسے کی تعلیم دیتا ہے۔ یاد رکھیں، کوئی بھی وظیفہ یا دعا اللہ تعالیٰ کو مجبور نہیں کرتی، بلکہ دعا بندے کی عاجزی اور اپنے رب سے امید کا اظہار ہے۔ قبولیت کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور وہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہترین شریک حیات کا فیصلہ فرمائیں تو آج ہی سے ان باتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ پہلی بات، 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، کیونکہ نماز اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرتی ہے۔ دوسری بات، روزانہ استغفار کریں۔ استغفار دل کو پاک کرتا ہے اور بندے کو اپنے رب کے قریب لے جاتا ہے۔ تیسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک بھیجیں اور اللہ تعالیٰ سے اخلاص کے ساتھ دعا کریں۔ چوتھی بات، والدین کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کسی معاملے میں اختلاف ہو تو احترام، نرمی اور حکمت سے بات کریں۔ پانچویں بات، اگر رشتہ جائز ہے تو اس کے لیے مناسب اور شرعی ذرائع اختیار کریں، اور اگر رکاوٹیں آئیں تو مایوس ہونے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے خیر مانگتے رہیں۔ ناظرین، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، اگر کوئی شخص آپ کے نصیب میں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اسباب پیدا فرما دے گا، اور اگر وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں تو اللہ تعالیٰ یقیناً آپ کے لیے اس سے بہتر فیصلہ فرمائے گا۔ ایک مومن کی کامیابی اسی میں ہے کہ وہ اپنے رب کے فیصلے پر بھروسہ رکھے۔ آئیے آخر میں اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں سب کو پاکیزہ، نیک اور دیندار شریک حیات عطا فرما۔ اگر ہمارے دل میں کسی جائز رشتے کی خواہش ہے اور وہ ہمارے دین اور دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہے تو اسے ہمارے لیے آسان فرما، اور اگر اس میں خیر نہیں تو ہمارے دل کو اس پر راضی فرما اور ہمیں اس سے بہتر عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما، ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اور ہمیشہ اپنی رضا والے فیصلوں پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے شیئر ضرور کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح اسلامی رہنمائی حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔